السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 8۔ مسئلہ نمبر 1، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ اس کے کپڑے میں گندگی لگی تھی یا بدن میں گندگی لگی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد نظر پڑ رہی ہے کہ گندگی ہے، یعنی ناپاک چیز لگی ہے اس کے کپڑے میں یا بدن میں، یا پھر پہلے سے معلوم تھا لیکن انسان بھول گیا اور نماز پڑھنے کے بعد اچانک یاد آیا کہ اس کپڑے میں تو گندگی تھی یا اس کی جسم میں تو گندگی لگی تھی، تو کیا اس کو نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی یا وہ نماز ہو جائے گی؟ جواب، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ہوگی۔ دلیل سورہ احزاب آیت نمبر 5، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جس میں تم سے غلطی ہو جائے، بھول چک ہو جائے۔ تو اگر بھول گئے تھے تب بھی، یا اگر معلوم نہیں تھا اور نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ گندگی لگی ہے، تب بھی نماز پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ نماز اب کی ہوگی۔ بہت سارے صحابہ کرام نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے اور بہت سارے تابعین کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی کے کپڑے میں گندگی لگی ہے کسی ایک حصے میں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ گندگی کہاں پر لگی ہے، کپڑے کے کس حصے میں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا کرے آپ؟ کیونکہ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ گندگی اگر کپڑے کسی ایک حصے میں لگتا ہے تو بس وہی دھو لے تو کافی ہے، پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ گندگی کہاں پر ہے، تو اب اس حالت میں آپ کو پورا کپڑا دھونا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے اب آپ کو پورا کپڑا دھونا پڑے گا۔ اور اگر پتہ چل جائے کہاں پر لگی ہے تو بس اسی حصے کو دھو لے تو کافی ہے، پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، خواتین چلتی ہیں، برقع ان کا لمبا یا کپڑے ان کے لمبے ہوتے ہیں، زمین پر لٹکتے ہیں، تو ڈر ہے کہ ان کو گندگی نہ لگ جائے، تب کیا کریں؟ تو اگر گندگی بھی اگر لگ جائے تو آگے کی جو مٹی ہے اس سے ان کے کپڑے صاف ہو جائیں گے بغیر دھوئے ہوئے۔ کیا دلیل ہے دیکھیے، جامع ترمذی حدیث نمبر 143۔ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں چلتی ہوں میرے کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں، گھسیٹ رہے ہوتے ہیں زمین پر، تو کبھی اس جگہ سے بھی ہم گزرتے ہیں جہاں پر گندگی ہوتی ہے اور ہمارے کپڑے میں لگ جاتی ہے، کپڑے کے بالکل نیچے حصے میں، تو ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یطہرہ ما بعدہ، کہیں گندگی لگ بھی گئی تو پھر آگے جو چلو گی تم تو آگے کی جو زمین مٹی پاک ہے، صاف ہے، اس کی وجہ سے کپڑا خود بخود پاک ہو جائے گا، زمین اس کپڑے کو پاک کر دے گی۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کو بیان کرنے والی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پتہ چلا کہ خواتین کو وسوسے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بازار گئی، ہاسپٹل گئی، پتہ نہیں کہاں گندگی لگی ہوگی، کیا ہوا ہوگا، ان وسوسوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم بات کریں گے قضاء حاجت کے آداب کے اوپر۔ قضاء حاجت یعنی پیشاب اور پیخانہ کرنے کے کیا آداب ہے، کیا طریقہ ہے، کیا اس میں کرنا چاہیے، کیا کام نہیں کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہے، ان باتوں کو ہم سیکھیں گے۔ تو نمبر 1، قضاء حاجت سمجھیے، اس کے آداب کیا وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے بیٹھنا چاہیے۔ آپ پیشاب کرنے والے ہوں یا پیخانہ کرنے والے ہوں، آپ مرد ہوں یا عورت ہوں، کسی کی بھی نظر آپ کے شرمگاہ پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر آپ باہر کر رہے ہیں تو بالکل دور ہو جائیں لوگوں سے، کہیں دور چلے جائیں، اور اگر ٹوائلٹ جا رہے ہیں تو گیٹ بند کرنا ہے، گیٹ کھلا نہ ہو۔ تو مرد کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، عورت کی بھی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتی، اگرچہ اس کی ماں ہو، اگرچہ اس کی بیٹی ہے، اگرچہ اس کی بہن ہے، اگرچہ اس کی بھابھی ہے، اگرچہ اس کی نند ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی کسی کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو شوہر بیوی کے علاوہ کوئی بھی کسی کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، لہذا پیشاب پیخانہ کرنے کے وقت بالکل انسان کو پردہ کرنا چاہیے، کسی کی نظر نہ پڑے۔ نمبر 2،
قرآنی آیات یا اللہ کا نام لکھا ہوا لے کر کے آپ ٹوائلٹ کے اندر نہ جائیں. مثلا لاکٹ پہ نام لکھا ہو اللہ کا نام، یا عبداللہ لکھا ہو، کسی نے اپنا نام لکھا لیا ہو، یا کسی کی چین میں نام لکھا، کچھ لوگ چین میں اپنا نام لکھا لیتے ہیں تو اس میں اللہ کا نام آ رہا ہے، یا قرآن کی آیت ہے، یا کسی نے انگوٹھی پر نام لکھا لیا اس میں اللہ کا نام آ گیا. مثلا کوئی نام رکھ لیا اپنا عبداللہ یا عبد الرحمن یا عبد المقیت، یہ سب اللہ کے نام ہے نا، اسماء الحسنی میں سے، تو وہ نام نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو اس کو اتارنا پڑے گا آپ کو. یا کوئی عورت مہندی لگا لے اور مہندی میں اپنے شوہر کا نام لکھا لے، اتفاق سے اس کے شوہر کا نام ایسا ہو جس میں عبداللہ، عبد الرحمن، اس طرح سے اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے، تو پھر یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو ٹوائلٹ تو جانا ہی جانا ہے. یا پھر کاغذ کا کچھ لکھا ہو آپ ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے. تعویذ پہن کر کے نہیں جا سکتے ٹوائلٹ کے اندر. قرآن کی اس میں آیتیں اگر کسی نے لکھی ہے تو ویسے تو تعویذ ہی پہننا صحیح نہیں، تعویذ پہننا ہی نہیں چاہیے، غلط ہے. اب اگر کوئی تعویذ پہن کے جا رہا ہے ٹوائلٹ میں تو انسان ڈبل گنہگار ہو سکتا ہے. ایک تو بے ادبی کا کہ قرآن کی آیت یا اللہ کے نام کو لے کر کے انسان ٹوائلٹ کے اندر جا رہا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے اور تعویذ پہننا ہی نہیں چاہیے. اور اگر کسی کے جیب میں قرآن ہے یا قرآن کا کوئی حصہ ہے تو انسان باہر رکھ دے تب ٹوائلٹ کے اندر جائے. لیکن اگر موبائل ہے تو موبائل میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اندر بالکل ہوتا ہے، موبائل چل جائے گا. نمبر 3، ٹوائلٹ جیسی جگہوں پر شیاطین آتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه الحشوش محتضرۃ، یہ جگہ ٹوائلٹ کی جگہ، پیشاب پیخانہ کرنے کی جگہ ایسی ہے جہاں شیطان حاضر ہوتے ہیں، شیطان آتا ہے. فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَا فَلْيَقُلْ، تو تم میں سے کوئی آدمی اگر پیشاب پیخانہ کے لیے جائے تو یہ پڑھ لیا کرے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ پڑھنی چاہیے. اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں اس طرح سے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری حدیث نمبر 142، صحیح مسلم حدیث نمبر 375. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جاتے یعنی پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث یا من الخبث دونوں صحیح ہے. خبثی کی با پہ پیش کر کے پڑھیں تب بھی صحیح ہے، اور خبثی با پر اگر جزم دے کے پڑھیں تب بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہے. تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور ایک اور تیسری حدیث ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے اور ترمذی کے اندر ہے. ترمذی کے اندر حدیث نمبر 606 ہے، اس کے اندر بسم اللہ بھی ہے، انسان کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اس حدیث کو روایت کرنے والے علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلا جائے تو بسم اللہ پڑھے. تو پتہ چلا کہ پورا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ ہے دعا جب آپ ٹوائلٹ جائیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بسم اللہ مطلب اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اللہم مطلب اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جنوں سے، شیطانوں سے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے. گویا کہ دعا ہوگی. اب یہ دعا پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ محفوظ رہیں گے، شیطان ٹوائلٹ کے اندر آپ کو پریشان نہیں کرے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. نمبر 4، جب ٹوائلٹ میں آپ جائیں تو بایاں پیر پہلے رکھیں، یعنی لیفٹ پیر پہلے رکھیں، اور نکلنے کے ٹائم رائٹ پیر باہر کریں، پہلے رائٹ پیر رکھیں. یہ آداب میں سے. اور جب باہر نکلیں تو نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، غفرانک. غفرانک مطلب کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اور عورت ہے تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ اللہ میں تجھ سے
مغفرت طلب کرتی ہوں. تو غفرانک، اس میں اتنا کہنا غفرانک. تو داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ پہلے دعا پڑھنی پھر داخل ہونا. اندر جا کر کے دعا نہیں پڑھ سکتے. ٹوائلٹ میں آپ کو جانا ہے تو پہلے دعا پڑھیے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھ لیے. اب ٹوائلٹ کے اندر آپ داخل ہو. اور جب ٹوائلٹ سے فارغ یا باہر نکلے تو باہر نکل جائے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں غفرانک. یہ غفرانک یہ دعا ہے جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 7. نمبر 5، پیشاب یا پیخانہ کرنے کے وقت انسان کا چہرہ یا انسان کی پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے. اس کا انسان خیال رکھے. لہذا آپ ٹوائلٹ بنائیں تو اس کا خیال رکھیے کہ آپ کا چہرہ یا آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کا ذکر کئی حدیثوں کے اندر. نمبر 6، پیشاب پیخانہ کرنے کے وقت بات کرنا کسی سے بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو پیشاب پیخانہ کو انسان کسی سے بھی بات نہیں کر سکتا. آپ ٹوائلٹ کے اندر آپ کسی کا جواب نہ دیں. کچھ پوچھ رہے آپ مت بتائیے، آپ خاموش رہیں. تو ٹوائلٹ کے اندر آپ ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے. لہذا کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ نیک آدمی انسان ہے ذکر و اذکار کرتے تو ٹوائلٹ کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے ہم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے. نہیں، ٹوائلٹ کے اندر تو اللہ کا نام بالکل نہیں لینا ہے. ذکر و اذکار نہیں کرنی ہے، کوئی دعا کر نہیں کرنی ہے. قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھ سکتے آپ. ٹوائلٹ کے اندر قرآن کی آیت پڑھنا منع، ذکر و اذکار کرنا منع، حتیٰ کہ نارملی بات کرنا بھی منع ہے. کسی دوست سے یا گھر والوں سے بات بھی نہیں کر سکتے. تو کیسے ذکر و اذکار کر سکتے؟ بالکل نہیں، بالکل خاموش رہنا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ بات ہے صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم حدیث نمبر 370. اور دوسری بات میں وضاحت موجود ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اس وقت نہیں دیا. پتہ چلا آپ سوالوں کا جواب نہیں دیں گے اور کسی طرح سے آپ بات ٹوائلٹ کی حالت میں نہیں کریں گے. اب موبائل بھی نہیں چلا سکتے. موبائل کچھ لوگ کو سننے آئے، وہ لوگ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے موبائل چلاتے ہیں استغفر اللہ. کچھ لوگ تو نیوز پیپر پڑھتے ہیں استغفر اللہ. یہ سب کافر غیر مسلم کرتے ہیں. تو یاد رہے کسی طرح کا اس طرح کی باتیں چیت کرنا، ٹوائلٹ میں موبائل کا یوز کرنا، میسج کرنا یا چپ چاپ میسج کا جواب دینا، یہ سب صحیح نہیں ہے. یہ ٹوائلٹ بات کرنے کی جگہ نہیں. باقی اور بھی بہت ساری باتیں اس تعلق سے انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.